السلام علیکم ناظرین۔ کیا ہو اگر میں کہوں کہ استغفار آپ کی روح کے لیے ایک حفاظتی تہ کا کام کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے سن اسکرین آپ کی جلد کو نقصان دہ شعاؤں سے بچاتی ہے، اسی طرح استغفار کرنا آپ کو نقصان دہ اثرات سے محفوظ رکھنے میں حفاظتی تہ کا کام کرتا ہے۔ استغفار انسانی زندگیوں میں بڑے گہرے اور مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت اپنا لیں تو یہ ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ پریشانیاں آنے سے پہلے ہی باغ کھڑی ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے جب آنے سے پہلے ہی دور ہو جائیں تو پھر آ بھی کیسے سکتی ہیں، اور اگر بالفرض گناہ کی نوعیت سخت ہونے پر آن بھی پہنچے تو زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر پاتی، کیونکہ استغفار اپنی موجوں میں سب کو بہا لے جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار کرنا بہت بڑا عمل ہے، اسے ہرگز بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو اسے معمولی سمجھے تو اسے اس کی توفیق ہی نہیں ملتی، اور جسے خدا نخواستہ توفیق ہی نہ ملی تو وہ بہت بڑی خیر سے محروم رہتا ہے۔ یہ بات آپ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ گناہ کے ارتکاب کرنا جتنا سہل اور آسان ہے، اسے ترک کرنا، اس سے اپنا دامن بچا کر رکھنا اسی قدر کٹھن اور دشوار ہے۔ گناہ گار ہمیشہ اس لذت گناہ کو تو یاد رکھتا ہے جس کا اسے ارتکاب ہوا، لیکن اس جزا و سزا کو بھلا بیٹھتا ہے جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس وقت بندوں کو پیدا کیا وہ ان کی طبیعت و مزاج کو اچھی طرح جانتا تھا کہ انسان بہت زیادہ غلطیاں کریں گے اور اس کی عبادت میں حدود سے تجاوز کریں گے۔ پھر ان کے علم کی کمی کو بھی جانتا تھا، اس لیے اپنی رحمت سے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ان لوگوں کو استغفار کی نعمت عطا کی جو اللہ کی عبادت خالص نیت سے کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جان بوجھ کر یا اپنی نادانی کی وجہ سے گناہوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے رب کی بخشش و مہربانی کو یاد کرتے ہیں، اس سے استغفار طلب کرتے ہیں اور شرمندہ ہو کر اس سے معافی مانگتے ہیں، تو وہ ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور یقیناً وہی بہت رحم کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ استغفار ایسا سائیدار درخت ہے جس کا سایہ انبیاء علیہ السلام نے بھی لیا، وہ بھی اس کے سائے میں بیٹھے۔ اسے یوں سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر غفلت کا پردہ آ جاتا ہے، حالانکہ میں اپنے پروردگار سے ہر روز 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ دن و رات میں 70 مرتبہ سے زیادہ یا 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ غور کریں، یہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی، جبکہ آپ گناہوں سے پاک و صاف انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا تھا، اس کے باوجود آپ استغفار کرتے تھے۔ جبکہ ہم کمزور لوگوں کی کیا حالت ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں، اور آج کے اس پچھلے زمانے کے خطا کار اور گناہ کرنے والے کمزور مسلمانوں میں سے ہیں، اور اپنی بہت زیادہ مشغولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت و فرما برداری اور اسے تقرب حاصل کرنے نیز گناہوں کے مرتکب ہو کر اس سے استغفار کرنے میں بہت ہی غافل اور سست ہیں، اور ان گناہوں کو کرتے وقت ہم کو خوب علم ہوتا ہے، لیکن پھر دوسرے وقت میں ہم کو بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا۔ لہٰذا ایسا نہ کریں، بلکہ ہر وقت استغفار کی خوب کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان کے بعد استغفار دنیا کی سب سے انمول اور سب سے افضل اور سب سے قیمتی دولت ہے۔ یہ بیش بہا جواہرات کا لازوال خزانہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں مالدار کر دیتا ہے۔ یہ کامیابی کے دروازے پر لگے تالے کی چابی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اس کو کثرت سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ مطلب دن رات استغفار کریں اور کسی خاص وقت کا انتظار ہرگز نہ کریں، بلکہ جب بھی یاد آئے کثرت سے استغفار کریں، کہ استغفار برکتوں کا سمندر ہے۔ یہ استغفار ہی ہے جس کی شان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار میں پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو دور کر دے گا اور ہر غم سے خلاصی دے گا، اور اس کو روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، استغفار کے فضائل و برکات بہت اور بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو میں اب تک استغفار کے موضوع پر درجنوں ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور سب میں الگ الگ مضمون بیان کیا ہے۔
میری کوئی بھی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں، بہت ہی کم کوئی بات ایسی ہوگی جو ریپیٹ کی ہو، ورنہ ساری ویڈیوز ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ اگر کمال ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے کہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے استغفار میں فضائل و برکات کے سمندر رکھ دیے ہیں۔ یہ اتنا گہرا سمندر ہے کہ اس کی گہرائی جاننا ہم عام انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں بکثرت اس کے فضائل و فوائد بیان ہوئے ہیں۔ احادیث تو حدیث، خود قرآن مجید میں بھی اس کے بڑے زبردست فضائل بیان ہوئے، جو وقتاً فوقتاً میں آپ کو بتاتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ کو کھٹکا پیدا نہ ہو، بلکہ اکثر کو تو ہو بھی چکا ہے، لہٰذا وضاحت کرنی بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کوئی علامہ یا مفتی یا عالم نہیں ہوں، نہ میں کوئی پیر فقیر ہوں، نہ آپ کو اپنا مرید بنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو مجھ نکارہ سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ دوسری بات، ہماری یہ عادت بہت ہی بری ہے کہ ہر راہ چلتے کو جس نے 2-4 کتابیں کیا رٹ لی، علامہ صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے القابات سے نواز دیتے ہیں۔ ہماری انہی کرتوتوں کی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ دین کا لبادہ اوڑھ کر اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دین کو سخت نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس گناہ میں ہم سب برابر کے شریک ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ہی فتنہ پرور لوگوں کو پہلے سر پر بٹھاتے ہیں، پھر جب وہ اپنا اصل رنگ دکھائے تو بعد میں سینہ پیٹتے ہیں۔ لیکن کیا فائدہ، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور زہر پوری طرح اپنا اثر دکھا چکی ہوتی ہے۔ تو فتنوں کا زمانہ ہے صاحب، کب کہاں کیسے اور کیوں ظاہر ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ اس میں ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو زیادہ اہمیت ہی نہ دیں، چاہے جتنی مرضی وہ شوخیاں ماریں، آپ کو متاثر کرنے کی سخت کوشش کریں، ان سے بالکل بھی متاثر نہ ہوں، اور تو اور وہ جہاں نظر آ جائیں تو ثواب کا کام سمجھتے ہوئے انہیں نظر انداز کر دیں اور بھاگ جائیں۔ خدا کی قسم ایسا کرنے سے وہ اپنی موت آپ خود مر جائیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بعد آپ پختہ عہد کریں کہ اپنے گزشتہ زمانے پر سچی اور پکی توبہ کریں گے، اور پھر ہر وقت ہر حال میں، پھر چاہے وضو ہو یا نہ ہو، ہر حال میں استغفار کی کثرت کریں گے۔ اگر کثرت کرتے کرتے ایک دن میں استغفار کی تعداد لاکھوں میں بھی چلی جائے تو یہ سوچ کر مطمئن نہ ہو جائیے گا کہ اب تو تعداد لاکھوں میں چلی گئی تو اب گناہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، یہ استغفار کرنا چھوڑ دیتا ہوں۔ تو نہیں، ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا، کبھی بھی اس عمل کو نہیں چھوڑنا، اور نہ ہی گناہوں کی طرف دوبارہ متوجہ ہونا ہے۔ جتنی ممکن ہو گناہوں سے بچتے رہیں اور استغفار کی کثرت کرتے رہیں، گناہوں سے بھی بچیں، استغفار بھی کریں۔ انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ اس کے زندہ معجزات اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔